میرے عزیزوں، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ علم کا ایک قلعہ آپ کے پاس موجود ہے، علماء کا ایک ذخیرہ موجود ہے، اور بہترین بولنے والے علماء ہیں۔ ناظم اجلاس مجھ سے پیشتر جس طرح سے انہوں نے مدرسے کا تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، مرکز اہل سنت و جماعت، مرکز عشق رسول بنائے۔ ہماری یہاں پر اتنے لمبے سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اپنے حساب کے مجرے کرنے والے سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہے، تو یہ امت محمدیہ ہے، نبی کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے، ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں، وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں۔ جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، نیا ہیرو آ جائے گا، دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے، نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے۔ ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا، اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے، اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں؟ جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں۔ ہم نے ایسے ایسے علاقوں کا سفر کیا جس کا نام میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں، گاؤں ہے، دیہات ہے۔ راجستھان کے علاقے سے کچھ حضرات آئے تھے، نہایت غریب علاقے کے لوگ، اور مجھ سے بعد رمضان آ کر ایک مفتی صاحب تھے، اس کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا ہمارے قافلے میں یا جس جگہ سے میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں وہاں کے لوگوں میں غریب لوگ ہیں، 3 مہینے تک انہوں نے صرف آپ کے لیے روزے رکھے، مطلب اللہ رب العزت کے لیے، کہ آپ جب اندر تھے ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ باتیں میں نے ایک جگہ سے نہیں، دنیا کے کتنے خطوں سے سنا، ہر جگہ سے لوگ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے، کس نے ان کو دعاؤں کے لیے آمادہ کیا تھا؟ کون ہے؟ یہ ساری خلقت مجھے پہچاننے والی کیسے بن گئی؟ ان کے دلوں کے اندر کون ڈالا کہ 8 مہینے دروازوں کے اندر ایسا بند تھا کہ میرے بچے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، میرے بھائی بہن مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، جب اتنے دروازوں کے اندر بند رکھا گیا تھا جہاں چڑیا بھی نہ اڑے۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا لاکھوں دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت ڈال رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، چوری کر کے گیا ہوتا، لوٹ مار کر کے گیا ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ کچرا تھا چلا گیا۔ حضور پاک کی بات کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو دلوں کے اندر زندہ رکھتا۔ یہ تو
قید خانے کے اندر گیا جہاں سے آنے کی امید ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک نقطے کو سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی یہ اصل ایمان ہے، اور یہ ایمان جس وقت آ جائے بڑے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے، ہنگامے اتنے ہو چکے، اتنے خطرناک طریقے سے امت کو لرزا دیا گیا ہے، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ خواب گراں میں ہے، یہ ایک لمبی نیند میں ہے۔ ہمارے نوجوان، وہ بچے جن کو میں آج بھی نشے کے اڈوں پر دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے۔ جیل کے قیدیوں میں اکثر وہ لوگ تھے جو نشہ کرتے تھے یا بیچتے تھے، پکڑے گئے اور اندر آئے۔ نام کتنے اچھے ہیں تمہارے اور کام کس طرح کے ہیں۔ کئی لوگوں نے توبہ کیا، لیکن وہ ایک جیل کی بات نہیں، یہاں تقریباً 10 جیلوں میں یہی حال ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو ایک بات، اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں۔ تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھو، کتنے ہفتے ایسے گزر گئے ہوں گے کہ جب ہمارے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اب بھی بدلنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم نشے کے اڈوں میں کھوئے رہو۔ کچھ علاقوں میں ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا انہیں سپورٹ ہے کہ کرو تم نشہ، بیچو تم نشہ، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں، تمہارا علاقہ برباد ہو جائے۔ آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا، اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے، کیسے ہمیں تانے دیکھ کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے، خیر امت تم تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کنی وقار۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقت کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں۔ دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا۔ آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں، مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے۔ صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا تمہارے مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ابھی میں سوال کرتا ہوں، سارے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے، بہت سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے، جوش میں بھی آ جائیں گے۔ صرف اگر میں اتنا پوچھوں، کیا آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں ہاتھ اٹھانے نہیں کہہ رہا ہوں، سب تو کہتے۔ یہ سوال ایسا ہے، حضرت ابوبکر شبلی کہتے اسی سوال سے میں ڈرتا ہوں ہمیشہ، کہ اگر کوئی پوچھ لے مجھ سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سوال سے تو میں ڈرتا ہوں۔ پوچھا گا کیوں؟ کہا اس سوال کے جواب میں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا۔
وہ آدمی کا ایمان ہی ختم ہو گیا. اور اگر ہاں کہتا ہوں تو میرے اعمال مجھ کو کوستے ہیں. کہاں تو جان سے زیادہ محبت کی بات کر رہا ہے اور کہاں تیرے عمل جس سے محبت کی جاتی ہے. تقاضا یہ ہے اپنا ہر عمل اپنے محبوب کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنا دے. تمہاری اپنی خواہشات جو تم کہتے ہو نا یہ ہماری لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دو, ہماری لائف ہے ہمیں جینے دو. کسی جوان کو پکڑ کر کے کہو مولانا صاحب ابھی تو ہماری 20-25 سال کی عمر ہے, جینے دو, عیش کرنے دو. اے نوجوان تجھے پتا ہی نہیں یہ تیری زندگی نہیں ہے, یہ تیری لائف نہیں ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ عہد کر کے جاؤ, بڑے بڑے نعرے لگا کر, بڑے بڑے جلسے کر کے, جلوس کر کے, یا سڑکوں پر آ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو شکتی پردرشن سے بہت کچھ ہو جائے گا. دنیا جھکتی نہیں ہے, انسانوں کے ریلے سے نہیں ڈرایا جا سکتا. ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی. پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے پورا یورپ ہلنے لگتا ہے. دنیا یہ سیلاب سے نہیں ڈر رہی. دنیا کو اگر خوف ہے تو صرف اس ایمان سے جو عمر ابن خطاب کا تھا, اس ایمان سے ڈر ہے جو خالد بن ولید کے اندر تھا. اسی لیے انگریز آج سے 100 سال پہلے کیا کہہ کر کے گئے تھے پتہ ہے؟ ہمارے بارے میں یہ کہہ کر کے گئے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ڈر اسی بات سے ہے, ڈر اسی بات سے ہے. جہاں روح محمدی آ گئی دنیا کو پتا ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا. جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں. حقیقت ہے جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں. اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے, پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں. میرے عزیزوں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے. مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے, آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو, کتا کہہ رہے ہو, کتا کہہ رہے ہو. میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا. کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے. عزیزان گرامی وقار, مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. بات یہ ہے کتے کیوں بھوک رہے ہیں اس سے کیا غرض, شیر کیوں سویا ہے اس سے غرض ہے, شیر کیوں سویا ہے اس سے مجھے غرض ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بزدل تو نہیں ہو سکتی, بزدل نہیں ہو سکتی. ہم کفن بردوش ہیں. ہم دنیا میں آئے اللہ اکبر سن کر کے آئے اور جائیں گے تو اللہ اکبر سن کر جائیں گے, ہے یا نہیں؟ پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں کیا سن گئے؟ کسی مولوی صاحب نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ارے جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ یہ تجھے پتا چلے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے, باقی کوئی بڑا نہیں ہے. دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب مرو گے تو امام صاحب جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہیں گے؟ نماز کے لیے رکعت باندھیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جاتے ہوئے بھی ہمارا یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان کر کے جا رہا ہے. تو پھر یہ بیچ کی زندگی میں ایرے غیرے نتو کھیرے سے ڈر کیوں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ ہوگا تو ہمارے ساتھ ہوا ہے. میاں یہ تو چند دنوں کی بات تھی. صحابہ اکرام میں وہ لوگ ہیں جو 16 سال تک قید کی سزائیں کاٹے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16 سال تک قید رکھا گیا. وہ بھی آج مثالیں بہت ہیں, موجود ہیں. آزمائش کا دور, اگر اللہ نے ہماری زندگی میں یہ لکھا ہے تو وہ قبول کرو. اور یہاں آئے ہیں مرنے کے لیے, موت تو آنی ہے سب کی, لیکن ایک مومن موت سے ڈرتا نہیں. کیوں؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کا یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے,
مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کس شکل میں پیدا ہونا ہے، کتا پیدا ہونا ہے، بلی پیدا ہونا ہے، چوہا پیدا ہونا ہے، سانپ پیدا ہونا ہے. ڈر ہے. مومن موت سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا.